سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ ارشاد پاک کا مفہوم ہے جو روزانہ 50 مرتبہ درود شریف پڑھے قیامت والے دن ہم اس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، کل کے نشست میں ہم نے وراثت کے بارے میں قرآنی احکام اور چند احادیث مبارکہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کل یہ آخر کے اندر یہ گزارش کی گئی تھی کہ کسی کو حقدار کو اس کی وراثت کا حصہ نہ دینا اور اس کو خود استعمال کرنا، یہ اس استعمال کرنے والے کے لیے مال حرام ہے، اور مال حرام کی جو وعیدیں ہیں اس کے بارے میں کچھ احادیث مبارکہ کل کی نشست میں عرض کی گئیں۔ دوسرے کو یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دینا وراثت کے اندر، اس پہ ایک اور چیز کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ ہے دوسرے کا مال غصب کرنا۔ یہ جو غصب کرنا ہے مال، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی مذمت بیان کی اور اس سے منع فرمایا۔ یہی سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے یعنی ناجائز طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو غصب کرنا، ہڑپ کرنا، اس پہ قابض ہو جانا، اس سے منع فرمایا۔ اب اسی ضمن میں ایک حدیث شریف سنیے جو صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بالشت بھر یعنی جسے ہم پنجابی میں ایک گٹھ کہتے ہیں، جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ناحق لی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی طرح دوسری حدیث شریف جو مسند ابی یعلا میں ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین کے کسی ٹکڑے پر جائز طریقے سے قابض ہوا تو اسے 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا اور اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ ہی نفل قبول ہوگا۔ مزید ایک روایت سماعت کر لیجئے۔ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے موجم کبیر، شخص دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑھی ہو کر ملے گا۔ تو یہ دوسرے کا جو مال غصب کرنا ہے اس کی وعیدیں آپ نے سماعت کر لیں۔ تو جو لوگ محض مرلے 2 مرلے زمین اور چند لاکھ کے پیچھے حقداروں کو وراثت کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں، انہیں ان احادیث مبارکہ اور اس میں بیان کردہ وعیدوں پہ غور کرنا چاہیے، توبہ کر کے حق والوں کا حق ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ وراثت میں کسی کو حصہ نہ دینا، اس سے مراد حقدار کو حصہ نہ دینا، اس میں ایک اور وبال، ایک اور جرم اور ایک اور گناہ ہے، اور وہ یہ کہ جو بندہ چلا جاتا ہے اس کے ورثاء میں بالغ بیٹے بیٹیاں بھی ہوتے ہیں اور نابالغ بھی۔ اب جو نابالغ بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان پر یتیم کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو لوگ یتیموں کے مال کو غصب کرتے ہیں اس کی اور مزید احادیث مبارکہ میں سختی کے ساتھ اس کی مذمت کی گئی اور اس پر وعیدوں کا ذکر ارشاد ہوا۔ آئیے پہلے قرآن کریم سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔
حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کون لوگ ہوگے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی جس کو ابھی ہم نے پڑھا اور اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور حدیث شریف سماعت کیجیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات ہمارا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے۔ جس طرح اونٹوں کے بڑے بڑے ہونٹ ہوتے ہیں، میں نے اس قوم کو دیکھا معراج کی رات کہ ان کے ہونٹ ان کی طرح بڑے بڑے ہیں، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے اور پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ فرمایا کہ ہم نے جبریل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے۔ امام حاکم نشاپوری نے اس کو مستدرک میں لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 4 ایسے شخص ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ 4 ایسے لوگ ہیں کہ جن کو جنت میں داخل نہ کرنا اور جنت کی نعمتیں، ان کے ذائقے نہ چکھانا، یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ پہلا، شراب کا عادی، دوسرا سود کھانے والا، تیسرا ناحق یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا والدین کا نافرمان۔ یتیم کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن پاک میں شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ افسوس ہے کہ لوگ یتیم کو پالنے اور اس کی خدمت کرنے کی بجائے اس کا جو حق وراثت میں ہوتا ہے اسی سے اس کو محروم کر دیتے ہیں، اور عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بچے جو ہیں وہ اپنے تائے چاچے وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ چند ٹکے ہی ہیں، چاہے وہ انہیں لاکھوں کروڑوں نظر آتے ہوں، لیکن نہ انسان دائمی ہے اور نہ اس کے پاس رہنے والا مال دائمی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے، ان کا حق کھا جاتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت اور حدیث مبارکہ جو ہیں آپ کے گوش گزار کر دی گئی۔ اس کے برعکس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور گھروں میں بدترین یعنی برا ترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ چند چیزیں وراثت کے متعلقہ مزید آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں، اسے توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا۔ ایک بندے کا انتقال ہو گیا، اب وہ مال چھوڑ کر مرا۔ کل کی نشست میں آپ نے سنا کہ ایک بزرگ تیمارداری کو بیٹھے تھے اور بندے کا انتقال ہوا رات کے وقت میں، تو انہوں نے فرمایا چراغ کو بجھا دو کہ اب چراغ کا جو تیل ہے اس میں ورثاء کا حق بھی شامل ہو گیا، اور یوں ہی چٹائی کے بارے میں گزارش کی گئی۔ 2 روایتیں اس سمن میں کل پیش کر دی گئیں۔ جب وہ اپنے ورثاء کو چھوڑ کے مرتا، بالخصوص اولاد، تو اولاد میں بالغ بھی ہیں اور نابالغ بھی ہیں۔ یتیم کی تعریف کیا ہے؟ وہ نابالغ لڑکی یا نابالغ لڑکا جس کا باپ فوت ہو جائے، شرعی طور پر اسے یتیم کہتے ہیں، اور جتنی بھی ہمدردیوں کے درس ہیں اور ان کا مال کھانے سے ممانعت کے احکام ہیں وہ اسی کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں پر جو بے احتیاطی ہوتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ سیدھا اس کی دکان مکان جائیداد کو ہڑپ کر گئے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو غفلت کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
علم دین حاصل کرنے کو افضل من العبادہ فرمایا کہ دین کا علم سیکھنا عبادت سے بھی افضل ہے۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بندہ فوت ہو گیا تو اب اس کا ختم قل شریف آ گئے، ساتہ آ گیا، 10ویں کا ختم، 21ویں کا ختم، پھر 46 کا ختم۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک کہ ویسے ہی برادری کے لوگ یا اس فوت شدہ فرد کے بالغ اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں، وہ اپنی ذاتی آمدن سے ان کے ان ختموں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تو بالکل درست ہے۔ لیکن اگر مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے یہ کیا جائے اور اس کی اولاد میں کوئی بھی نابالغ نہ ہو اور سارے اس پر ورثہ راضی بھی ہوں کہ یہ خرچ ان ختموں وغیرہ پہ کر دیا جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تیسری صورت خطرناک ہے اور وہ یہ ہے کہ نابالغ بچے بیچ میں آتے ہوں اور وراثت کے مال میں سے ان کے یہ سارے کام کیے جائیں، وہ ختم دلانا ہو یا دیگر چیزیں، کرنے والے تو نیک کام ہی کر رہے ہیں اور نیکی سمجھ کر ہی کر رہے ہیں، لیکن دین کے علم سے دوری کی وجہ سے، ایسے تو افضل من العبادہ نہیں فرمایا، دین سے علم کی دوری کی وجہ سے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے کہ کوئی فوت ہو گیا تو اس کے جو بالغ بچے ہیں وہ اپنی آمدن سے، نمبر ایک، نمبر دو، فوت شدہ کے چھوڑے ہوئے مال ہی سے ختم دلانا ہے تو صرف جو ان کا حصہ بالغوں کا بنتا ہے وہ اپنے اس حصے سے ختم وغیرہ دلائیں، نابالغ بچوں کے کھاتے سے کوئی چیز بھی مائنس نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ کہا جائے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نابالغ بچی نے کہہ دیا کہ میرے والد ہیں، میرا حصہ بھی بیچ میں ڈال دو، تو شریعت مطہرہ نے نابالغ کو اپنا حصہ کسی کو ہبہ کرنے اور دینے کا اختیار ہی نہیں دیا، لہٰذا اس کے کہہ دینے سے بھی وہ چیز جائز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان امور پر اچھے طریقے سے دھیان کر لیا جائے کہ کہیں یتیم کا مال نیکی کے عنوان پر خرچ نہ ہو رہا ہو اور ثواب کی بجائے کہیں گناہ کھاتے میں نہ آ رہا ہو۔ دوسری چیز کہ یتیم بچوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے یا اس کے علاوہ ان کی اپنی کسی جائز کمائی یا تحفہ وغیرہ کے ذریعے جو ان کو مال ملتا ہے، اسے خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ غفلتیں اور کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یتیم اور نابالغ وارثوں کا حصہ جدا نہیں کرتے بلکہ سبھی کے ساتھ مشترک رکھتے ہیں اور اسی مشترکہ مال سے صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہوتا ہے۔ رشتہ داروں میں غمی خوشی کے موقع پر لین دین ہوتا ہے، جیسے شادی پر گئے ہیں تو کہا جی یہ چیزیں وہاں پر دینی ہیں تو وہ بھی مشترکہ مال سے دی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس پر بھی وہی اطلاع کہ صرف ختم پر ہی نہیں بلکہ معاشرے کی باقی رسومات پر بھی جو خرچ اخراجات آئیں گے اس میں بھی یتیم کا حصہ ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ گھر میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی ہو رہی ہوتی ہے، بہن بھائی کی شادی میں اور تعلیم وغیرہ میں وہی مال صرف ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مشترکہ مال میں یہ سب تصرفات ناجائز و حرام ہیں کیونکہ اس میں یتیم کا مال بھی شامل ہے جسے ان معاملات میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ یتیم اور نابالغ وارث کا حصہ جدا کر دیا جائے اور اس کے بعد دیگر بالغ ورثاء باہمی رضامندی سے ان معاملات میں مال وراثت خرچ کریں۔ یتیم کا مال گھر کے افراد کے لیے مشترکہ پکائے گئے کھانے اور اس سے ملتی جلتی چیزوں میں ملا لینا جائز ہے، لیکن صدقہ و خیرات، مہمان نوازی اور رشتہ داریوں کے لین دین میں دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک اور بہت بڑا معاشرے کا ناصور اور وہ ہے بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا۔ حالانکہ باپ کے مال میں بیٹیوں کا حق قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے جسے دنیا کا کوئی فرد بھی ختم نہیں کر سکتا۔ کل جب ہم نے گفتگو شروع کی تو سورۃ النساء کی آیات کا ترجمہ پیش کیا، جو آج نئے ہمارے ساتھ جڑے ہیں یا آج سن رہے ہیں اس نشست کو، وہ کل والی نشست کو بھی سن لیں اور ان آیات کا ترجمہ بھی سن لیں۔
اللہ تعالیٰ نے خود بیٹیوں کا حق مقرر فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ لڑکیوں کو حصہ نہ دینا حرام قطعی ہے، لہٰذا اگر والدین نے وصیت وغیرہ کے ذریعے بیٹیوں کو ان کے حصے سے محروم کر دیا، یا بیٹیوں نے بہنوں کو ان کا حصہ دینے کی بجائے سارا مال آپس میں تقسیم کر لیا، یا ان کا حصہ کسی غیر وارث کو دے دیا، تو یہ ضرور ظلم ہے، اور ایسے لوگوں پر توبہ کے ساتھ ساتھ بیٹیوں اور بہنوں کا حصہ جو ہے وہ لوٹا دینا واجب ہے۔ صرف کانوں کو ہاتھ لگانے سے یا اللہ مجھے معاف کر دے صرف اس سے معافی نہیں ہوگی۔ بیٹیوں اور بہنوں کے حصے پر جس نے قبضہ کیا ان کو حصہ حق نہیں دیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس غلط حرکت پہ توبہ بھی کریں، اس فعل حرام پر، اور جو حصہ ان کا کھایا ہوا ہے وہ ان کو واپس کرے، سچی توبہ تبھی ہوگی۔ اچھا، یہ کہہ دینا کہ جیسے بڑے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے جی بہن کی شادی جو تھی وہ بڑی دھوم دھام سے کی اور اس لیے اب وہ کوئی حق نہیں رکھتی وراثت کے اندر، تو یہ سارے ہیلے بہانے شریعت کے دربار میں ناقابل سماعت ہیں۔ یہ کوئی بات قابل سماعت نہیں ہے کہ وہ ان اخراجات کے اندر اپنی بہن کا حصہ جو ہے اس کو مار لے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، ایک تو ہو گیا حصہ کھا لینا، اب ایک اور ہیلا کیا جاتا ہے، اور وہ ہے کہ بہنوں سے یا بیٹیوں سے حصے کو، حق کو معاف کرا لینا۔ یاد رہے کہ وراثت ایک مالی حق ہے، بڑے دھیان سے یہ 2-3 لائنیں سماعت کیجئے گا۔ وراثت ایک مالی حق ہے جو لازمی طور پر وارث کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اور ہر صورت میں اس وارث کو وہ چیز لینا ہی ہے، نہ وہ اس کو معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے معاف کروایا جا سکتا ہے، نہ وہ معاف کر سکتا ہے نہ ہی وہ معاف کروایا جا سکتا۔ وجہ کہ جو حق اللہ تعالیٰ مقرر کر دے بندے کو اسے معاف کرنے کا اختیار حاصل نہیں۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہے، وہ انشاءاللہ اگلی سطروں میں گوش گزار کی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بعض اوقات وراثت کی حقدار عورتیں جیسے بیٹیاں اور بہنیں اپنا حصہ لینے کی بجائے معاف کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات دیگر رشتہ دار انہیں اپنا حصہ معاف کر دینے کا کہتے ہیں، جیسے گھر کی بیٹیاں، بہنیں، بہویں، چاچیاں، تائیاں، مامیاں، پھوپھیاں، یہ اکٹھی ہو کر ان بہنوں پر پریشر ڈالتی ہیں اور انہیں ایموشنلی بلیک میل کرتی ہیں کہ بھائیوں سے کیا چیز اچھی ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ان پہ قربان کر دو اور یہ کر دو اور وہ کر دو۔ تو اس طرح انہیں بار بار کہا جاتا ہے، جس سے مجبور ہو کر وہ بیچاریاں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں کا رول بھی ہوتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ معاف کرنے یا کروانے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ مردوں پر لازم ہے کہ وہ حقدار عورتوں کو ان کا حصہ دیں، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے حصے کو اپنے قبضے میں لیں۔ البتہ اگر اپنے حصہ وراثت پر قبضہ کرنے کے بعد کسی جبر اور کسی سختی سے مجبور کیے بغیر صرف اپنی خوشی سے کسی دوسرے وارث کو اپنا حصہ دینا چاہیں تو اب ان کو اس کا اختیار حاصل ہے۔ دیکھیے، 100 روپیہ مثال کے طور پر بہن کے حصے میں آیا، ابھی اس نے وصول ہی نہیں کیا اور کام شروع ہو گیا کہ یہ بھائی کو دے دو، بھائی کو معاف کر دو، بھائی کو معاف کر دو۔ یہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اس 100 روپے پہ قبضہ کرے، یعنی اس کو دے دیا جائے۔ یہاں 100 سے مراد باقی آپ مکان، پلاٹ، دکان، سونا، چاندی، جو چیز بھی وراثت میں آئی اور جو بھی اس کا حق اور حصہ ہے، یہ ساری چیزیں اسی پر قیاس کیجئے۔ اس کو دے دیں، اس نے وہ لے لی، قبضہ ہو گیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، شریعت کا حکم مکمل ہو چکا۔ اب وہ بہن اپنی مرضی سے کسی کے ستانے، تنگ کرنے، بار بار فورس کرنے، زور زبردستی کرنے کے بغیر صرف اپنی خوشی سے اپنے بھائی کو یا کسی اور کو اپنا حصہ خود دے دے
تو اب وہ اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر نابالغ والی شک جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، جو ہم پہلے مسئلہ عرض کر چکے، اس پر اچھے طریقے سے توجہ رکھیے گا. اسی طریقہ کے ساتھ مال وراثت کی بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطان نما غلطی یہ ہے کہ بیوہ عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. خصوصی طور پر یہ ظلم و زیادتی سسرال والوں کی طرف سے ہوتی ہے، نندوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس عورت کے شوہر کی فیملی کی طرف سے ہوتی ہے. اور یہ زیادتیاں عروج تب پکڑ لیتی ہیں جب مال وراثت کی مقدار، اس کی مالیت بہت زیادہ ہو، کہ اب وہ اس چیز سے گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ لو جی بلا وجہ کا مال جو ہے وہ اس عورت کے پاس چلا جائے گا. یہ بلا وجہ کا مال نہیں ہے، اس کا حق اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے. اچھا، پھر اس معاملے میں اس بیوہ عورت کو معاشرے کی ایک اور غلط رسم کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ہاں تمہیں حق ملے گا، حصہ ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم اور شادی نہیں کر سکتی. اگر تم نے اور جگہ پہ شادی کر لی تو اب تمہیں پہلے شوہر کا حصہ نہیں ملے گا. دیکھیے، دور جاہلیت کے اندر ایسا تھا کہ عورت کو بیوگی کی حالت میں، اس غمناک دور میں، اس تنہائی کے دور میں طویل مدت گزارنا پڑتی تھی. وہ اپنی خواہشوں کو بھی دبا کے رکھتی، زیب و زینت کو بھی ترک کر دیتی، اور پھر لوگوں کے قدموں اور نظروں کا شکار رہتی، اور اس طرح اس کی زندگی اجیرن تھی. رحمت عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضور پر نور علیہ السلام نے محروم طبقے کو اپنی رحمتوں اور نوازشات سے نوازا. اور اس محروم طبقے میں ایک طبقہ یہ بیوہ عورتیں بھی ہیں. اس کے لیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی اور اپنے مبارک عمل شریف کے ذریعے بھی بیوہ عورتوں کو عزت عطا فرمائی. عمل شریف سے کیا مراد ہے؟ آپ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ السلام کی ازواج طیبات طاہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں سے صرف ایک ام المومنین جو محبوب رب العالمین ہیں اور امیر المومنین سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں، اور جن کی شان پاک کے لیے سورہ نور کا نزول ہوا، یعنی سرکار سیدتنا طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے، جو کنواری تھیں. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کی جمیع ازواج پاک یا تو انہیں پہلے شوہروں سے طلاق تھی یا ان کے پہلے شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا. تو آقا علیہ السلام نے بیوہ عورتوں کو اپنے حرم اقدس میں، اپنی پناہ میں، اپنے کنار اقدس میں اپنی پناہ میں لیا، اور اس عمل سے معاشرے کو ایک پیغام دے دیا کہ بیوہ عورت شادی کرنا چاہے تو اسے منع نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر اس قسم کی پابندیاں یہ کسی صورت بھی درست نہیں ہے. تو لہذا اب پھر ہمارے اس دور کے اندر اس عورت کو روکا جاتا ہے کہ تم اگر شادی دوسری جگہ کرو گی تو اب تمہیں ہماری طرف سے حصہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جو اس کا حصہ مقرر کیا ہے اس میں یہ قید نہیں لگائی کہ وہ بیوہ ہی رہے گی اور کسی دوسری جگہ شادی نہیں کرے گی تو اس کو حصہ ملے گا. ایسی کوئی قانون اور ایسا کوئی ضابطہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں فرمایا. یاد رہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ عورت اپنے شوہر کی وراثت میں حقدار ہے، اگرچہ وہ عدت پوری ہونے کے بعد دوسری شادی کر لے، جب بھی اس کا حق وراثت باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عورت شوہر کے مال وراثت کی حقدار ہے، چاہے وہ عدت گزار کے دوسری شادی کر لے.
اس شادی کی وجہ سے وہ پہلے شوہر کے حق وراثت سے محروم نہیں ہوتی، چاہے وہ دوسری شادی کرے یا نہ کرے۔ ہمارے ہاں دوسری شادی کر لینے کی وجہ سے اس بیوہ کو اس کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ کریم کے حکم کی واضح کھلم کھلا خلاف ورزی ناجائز اور حرام ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے بعد ایک چھٹی غفلت، اور مجھے لگتا ہے کہ آج بھی ہم اس پورے مضمون کو جتنا بیان کرنا چاہتے ہیں آج کی نشست میں بھی مکمل نہیں ہوگا، اور ہمیں اس کے لیے کل کا رخ بھی کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور بہت بڑی غفلت، اس سے بھی اچھے طریقے سے سماعت کر لیجئے گا۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال اور اس میں تصرف کرنے کا مالک ہے۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال اور اس میں تصرف کرنا کہ میرا مال ہے، میں چاہے وہ مسجد کو دے دوں، مدرسے کو دے دوں، پڑوسی کو دے دوں، رشتہ دار کو دے دوں، والد اور والدہ کو دے دوں، بیٹے اور بیٹی کو دے دوں۔ تصرف کرنا میرے اختیار میں ہے، وہ میں مفت میں دے دوں، لاکھوں کی وہ چیز دے دوں، کروڑوں کی دے دوں، یا چونی اٹھنی میں دے دوں۔ زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک بندہ خود ہوتا ہے، وہ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، کیونکہ یہ دینا بطور میراث نہیں۔ ہمارے ہاں وراثت کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے کہ آج کل اولادیں کورٹ کا رخ کرتی ہیں یا پریا پنچایتوں کا رخ کرتی ہیں کہ میرے والد کو کہیں کہ وہ میرا حصہ مجھے دے۔ یہ کس قدر بے وقوفی کی بات ہے۔ وراثت کا اطلاق اور وراثت کا دور شروع ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس بندے کا انتقال ہو جائے۔ جیتے جی مثلا ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اس کے پاس جو مال ہے اس کا، وہ اس کا خود مالک ہے۔ وہ چاہے ایک بیٹی کو سارا دے دے، چاہے سب میں بانٹ دے، چاہے 4 کو دے دے، 4 کو نہ دے، اسے اختیار حاصل ہے۔ وراثت کا اطلاق اور قانون شرع کے مطابق جو تقسیم کا فارمولہ ہے، اس کا آغاز اور اس کی ابتدا اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب وہ میراث ہے، اور یہ جو پیچھے چھوڑ کر گیا ہے یہ اس میراث کے وارث ہیں، اور وہ جو زمین جائیداد، روپیہ پیسہ اور سونا چاندی ہے وہ مال وراثت ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان خود تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ سب بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دے، یہ افضل ہے۔ یہ بات غور سے سن لیجئے کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنی مال جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے بیٹے بیٹیوں میں برابر برابر دے، تو یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر اولاد میں کوئی علم دین سیکھنے اور دینی خدمت میں مشغول ہے تو اس کو وہ نیکی کے کاموں میں مطلب کہ پیش رہنے والا ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ کاروبار نہیں کر رہا، کام کاج نہیں کر رہا، وہ بلکہ خدمت خلق کے کاموں میں یا دینی علوم کو سیکھنے کی طرف لگا ہوا ہے، اور اس کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے آمدن کا، تو اب اگر وہ باپ اپنی زندگی میں کچھ زیادہ مال دے دیتا ہے تو اس کو دینا بھی جائز اور اس کو لینا بھی جائز، کیونکہ وہ مال کا مالک ہے، ابھی اس کے مال پہ وراثت کا اطلاق نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں اولاد اپنے والدین کو اس بات پر مختلف طریقوں سے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دیں۔ اولاد کا یہ جبری مطالبہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ والدین کی دل آزاری کا سبب ہے، جو کہ ناجائز و گناہ ہے۔ کم و بیش شاید اس واقعے کو 1 سال ہونے کو ہے، اور اب بھی وہ گردش کرتی رہتی ہے ویڈیو سوشل میڈیا پر، کہ پاکستان ہی کے اندر ایک مخبری پر پولیس نے ایک گھر پہ چھاپا مارا تو ایک بند کمرے سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے باریش ضعیف العمر شخص کو وہاں سے انہوں نے بازیاب کرایا، اور اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے کئی ماہ سے میرے ہی بیٹوں نے اس کمرے میں بند کیا ہوا ہے، اور ماں کو انہوں نے سخت وارننگ دی ہوئی تھی،
ماں کو انہوں نے دہشت کے سائے میں رکھا ہوا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہارے ساتھ بھی برا سلوک ہوگا۔ اور ان بچوں کی ماں اور اس زنجیروں میں جکڑے ہوئے فرد کی بیوی نے بتایا کہ جب یہ چلے جاتے تھے تو میں چھپ چھپا کر اپنے شوہر کو کھڑکی سے کھانے پینے کی چیز دے دیتی تھی، کیونکہ وہ بچے گھر سے باہر جاتے وقت اس لوہے کے دروازے کو تالا لگا کے جاتے تھے۔ یہ ہے ہمارا ترقی یافتہ دور، اور اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ ہاں، اس کی وجہ کیا؟ باپ نے یہ کہا کہ صرف یہی ایک مکان ہے اور میرے بچے آوارہ منش ہیں اور فضول چیزوں میں پیسہ اڑاتے ہیں، اور یہ ابھی سے مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ مکان ہمارے نام کروا دو۔ تو اگر میں ان کے نام کروا دوں تو پھر میں کہاں پہ رہوں گا؟ میں نے نام نہیں کروائے تو انہوں نے مجھے پکڑ کر اور ان زنجیروں میں جکڑ کر اس کمرے میں قید کر دیا۔ وہیں اسی کمرے میں بیچارہ وہ پیشاب وغیرہ کرتا تھا اور کمرے سے گندگی اور بدبو کے ببوکے اٹھ رہے تھے۔ تو یہ زور اور جور اور جبر اور ظلم ہے جو ہمارے معاشرے میں جائیداد کے لیے روا رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ سے جیتے جی مطالبہ کرتے ہیں، ان کا یہ مطالبہ شرعی طور پہ درست نہیں۔ باپ کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایک کو سارا دے دے، وہ 2 کو دے دے، 4 بچوں کو دے دے، 4 کو نہ دے، اس کو اختیار ہے۔ مزید مسائل انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہیں کہ جیتے جی ہمارا حق بنتا ہے، تو یہ وہ ان کی بے وقوفانہ حرکت ہے۔ ان کا حق کیسے بن گیا؟ اگر وہ وراثت کی بات کر رہے ہیں تو وراثت ہم بار بار عرض کر چکے کہ اس کے انتقال کے بعد وراثت کا اطلاق ہوگا۔ اور ویسے بھی معاشرے کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ اگر باپ اپنی جائیداد وغیرہ یعنی اپنا مال جو ہے وہ اولاد میں تقسیم کر دیتا ہے، تو یہ بات بھی بکثرت دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہی بچے جو مال ملنے سے پہلے باپ کے قدموں کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، وہ اپنا اپنا حصہ لے کر اب پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مشاہدہ ہے کہ ان کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو لہذا میں یہاں پر آپ کو یہ جو اگلی بات کہہ رہا ہوں، کوئی شرعی حکم نہیں بیان کر رہا، معاشرے کے دیکھتے ہوئے مسائل کے معاملے میں ایک مشورہ ضرور ہے کہ آج کے دور میں میرا نہیں خیال کہ بندہ ساری چیزیں اپنے بچوں کے حوالے اور سپرد کر دے اور بعد میں وہ ایک وقت کی روٹی کو بھی ان کا منہ دیکھتا رہے۔ اسے کم از کم اتنی چیزیں اپنے ہاتھ میں ضرور رکھنی چاہیے کہ بڑھاپے کی زندگی کو وہ باعزت طریقے سے گزار سکے، وگرنہ یہ پیسہ اتنی عجیب چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ عورت اور مال ہے۔ تو یہ مال امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب پہلا درہم بنا تو ابلیس نے اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ اب تیرے ذریعے سے لوگوں کو پھانسنا، لوگوں کو قابو کرنا، گم راہ کرنا اور بے راہ کرنا میرے لیے بہت آسان ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آج کا آخری مسئلہ یہی ہے کہ اپنے وراثت کا اطلاق مرنے کے بعد ہوگا، جیتے جی باپ کو اختیار حاصل ہے، وہ بہتر ہے۔ یہ بیچ والا مسئلہ مت بھولیے گا، بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اولاد کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بیٹے بیٹیوں کو برابر برابر دے دے، یہ افضل و بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی مرضی سے ایک اولاد میں خدمت گزار ہے اور ایک اکھڑ مزاج ہے، بدتمیز ہے، تو باپ کا دل جس کی طرف مائل ہوتا ہے اس کو وہ زیادہ مال دیتا ہے، تو وہ مختار ہے، اس پر شریعت کی طرف سے ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ وہ اتنے ہی برابری میں سب کو چیزیں دے۔ مرنے کے بعد اس کا اپنا اختیار کوئی نہیں، پھر شریعت کے